یہ روزہ کوئی نیا عمل نہیں ہے جو تم پر فرض کیا گیا، بلکہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا ہے۔ جب کوئی کام کر چکتا ہے تو دوسرے کو کرنے میں آسانی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم سے پہلے بھی روزہ لوگوں پہ فرض ہوا ہے، تم پر بھی فرض کیا گیا۔ کیوں فرض کیا اللہ نے روزہ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی مانے پرہیزگار، متقی بن جاؤ۔ یہ قرآن کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ قرآن میں ہدی للمتقین، یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جس کے دل میں خدا کا ڈر ہوگا اسی کے لیے قرآن ہدایت کا سبب بھی بنے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے مسجد کے پیش امام خطیب حضرت مولانا حیدر صاحب قبلہ کافی دنوں کے بعد آج آپ کے گاؤں میں ملے۔ اللہ انہیں آپ لوگوں کو صحیح طور سے دین متین کی طرف لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ فرض کیوں ہوا؟ روزے کا سبب کیا ہے؟ تو دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے دوست ہیں اور نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل، حضور محدث اعظم فرمایا کرتے تھے مرتبہ حضرت صدیق کا ہے اے سید، وہ ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان بہت اللہ۔ بڑا درجہ حضرت ابو بکر کا، امت میں سب سے بڑا درجہ شہید، غوث، قطب، صحابی، سب سے بڑا درجہ ہے نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر کا۔ تو حضرت ابو بکر سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ امیر المومنین، اللہ نے اتنا بڑا درجہ آپ کو کیسے دے دیا؟ تو انہوں نے وجہ بتائی، کہا دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک گروہ تو انسانوں کا وہ ہے جو آخرت کی تلاش میں رہتا ہے کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، اور ایک گروہ وہ ہے جو دنیا کی تلاش میں رہتا ہے کہ ہماری دنیا اچھی ہو جائے۔ اور میں نے کیا تلاش کی؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے اپنے مولا کو تلاش کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا مانے اللہ، میں اللہ کی تلاش میں رہا، کچھ تو دنیا کی تلاش میں رہے، کچھ آخرت کی تلاش میں رہے، اور میں خدا کی تلاش میں رہا۔ اور جس کو خدا مل جائے، خدا کی ساری خدائی اس کو مل جاتی ہے۔ تو خدا کو انہوں نے تلاش کیا، خدا ملے گا کیسے؟ ہم کو آپ کو بھی تلاش کرنا چاہیے۔ تو خدا کے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزئ بہ، اور اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ جو روزہ رکھے گا وہ مجھ کو پالے گا۔ نماز پڑھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ دو گے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھو گے تو تمہیں خدا ملے گا۔ اور جب خدا مل جائے گا تو خدا کی ساری خدائی نصیب ہو جائے گی۔ تو روزہ بڑا مبارک عمل ہے، آنے والے دنوں میں نہ چوکو۔ خدا جانے آئندہ رمضان پھر کسی کو ملے کہ نہ ملے، کسی کو ہے پتہ کچھ؟ ایک لمحے کی بھی ضمانت ہم نہیں دے سکتے۔ اے بچے چپ رہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے بادشاہ تھے۔
ان کا لڑکا کہاں پڑھنے جاتا تھا؟ مدینہ کے مدرسے میں۔ آج کوئی پردھان ہو جاتا تو ان کا لڑکا مدرسے میں پڑھے جاتا، کہ پردھان جی کی بے عزتی ہوئی کہ پردھان لڑکا مدرسے میں پڑھاتا۔ کوئی وکیل ہو گیا، کوئی پروفیسر ہو گیا تو مدرسے میں نہیں بھیجتے، کالج میں بھیجتے۔ لیکن اے لوگوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، اور ان کا لڑکا مدینے کے مدرسے میں پڑھتا تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن عمر۔ ایک دن نہیں گئے پڑھنے تو حضرت عمر نے ڈانٹا، کہا بیٹا پڑھنے نہیں گئے؟ کہا ابو جب تک آپ نیا کپڑا نہیں بنوا دو گے جب تک میں نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں ایسی ضد؟ کہا ابا یہ کل کپڑا پھٹا پرانا پہن کے گیا تو میرے ساتھیوں نے مجھے تانا مارا۔ کہا ہم سب عام لوگوں کے بچے ہو کر اچھے کپڑے پہن کے آتے ہیں، اور تم امیر المومنین کے بچے ہو کر کے ایسے لباس میں چلے آتے ہو۔ میں نے عہد کر لیا کہ جب تک آپ مجھے نیا کپڑا نہیں بنواؤ گے میں پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم یعنی نوکر سے کہا، یا خادم اذهب الى بیت المال، اے میرے خادم تم بینک کی چلے جاؤ، وقل لخازن بیت المال، اور بینک کے منیجر سے کہہ دو، یعطی 4 روپیہ علی اسم عمر بن الخطاب دینا، کہ عمر بن خطاب کے نام پر وہ 4 روپیہ قرضہ دے دے۔ جا 4 روپیہ قرضہ مانگ لو۔ کلما یقضی شہری، جب میرا مہینہ پورا ہوگا تو میری تنخواہ سے 4 روپیہ کاٹ لیں گے۔ یہ سادگی تھی امیر المومنین کی کہ پردھان منتری پوری دنیا کے ہوتے ہوئے اتنی دولت اپنے پاس نہیں جمع رکھی کہ اپنے بچے کا کپڑا بنوا دے۔ کیوں؟ وہ اللہ سے ڈرتے تھے کہ یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ عام رعایا کا مال ہے۔ ان کا خادم بینک گیا، بینک کے منیجر سے کہا امیر المومنین نے 4 روپیہ قرضہ مانگا ہے، دے دو، جب مہینہ پورا ہوگا تو ان کی تنخواہ سے کاٹ لینا۔ بینک کے منیجر نے کہا جا کے حضرت عمر سے کہہ دو کہ یہ مہینہ کے مکمل ہونے تک اپنی زندگی کی ضمانت لکھ کے دے دے، کہ جب تک مہینہ ان کا پورا نہیں ہوگا ان کو موت نہیں آئے گی، جا کے لکھوا لاؤ۔ پہلے مر گئے تب یہ عام رعایا کا مال ہے، مال کہاں سے آئے گا، کیسے دے دوں ان کو؟ وہ خادم واپس آیا، حضرت عمر نے فرمایا لائے؟ کہا حضور اس مہینہ کے مکمل ہونے تک آپ کی زندگی کی ضمانت مانگ رہا ہے، لکھ کے دے دو۔ حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، اور اپنے بیٹے عبداللہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا جاؤ ایسے پڑھو، اللہ نے زندگی دی، پیسے ملے تو کپڑے بنیں گے۔ بینک کا منیجر مجھ سے پورے مہینے کی زندگی کی ضمانت مانگ رہا ہے، خدا کی قسم پورا مہینہ کیا میں تو اپنی زندگی کی ایک لمحے کی بھی ضمانت نہیں دے سکتا، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ یہ صحابہ تھے کہ ہر وقت موت کو یاد رکھتے تھے کہ خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے، تو وہ لوگ گناہوں سے بچا کرتے تھے۔ اور آج ہم سب کے دل ڈھیٹ ہو گئے، مرنے کی فکر نہیں، نہ قبر میں جواب دینے کی فکر ہے، اتنے دل ڈھیٹ ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا حضور سے، حضور کی بیوی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول یہ آسمان پر جتنے تارے ہیں کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کے پاس ہو سکتی ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہا کس کے پاس؟ کہا عمر فاروق اعظم کے پاس۔ جن کی نیکیوں کی گواہی اللہ کے رسول دے دیں اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی امیر المومنین
قبر کی منظر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یا اللہ تو مجھے انسان نہ بناتا، دنیا کا کوئی تنکا بنا دیتا تاکہ حساب قبر سے میں بچ جاتا۔ اتنی قبر کٹھن منزل ہے اور آج ہم سب بھولے بیٹھے ہیں، دل ہم سب کے ڈھیٹ ہو گئے۔ موت کو یاد کرو اور آنے والی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ دل ڈھیٹ ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک کے موقع پر جب سرکار نے چندہ مانگا تھا تو اتنا دیا کہ سونے کی اشرفیوں کی ڈھیر لگ گئی، لگا دیا ڈھیر گلے کے جیسے گیہوں دھان کا ڈھیر لگتا ہے نا۔ حضرت عثمان غنی نے جنگ تبوک کے لیے اتنا چندہ دیا کہ اشرفیوں کی ڈھیر لگ گئی تو اللہ کے رسول اس ڈھیر میں سے ہاتھ بھرتے تھے اور کہتے تھے عثمان اب کچھ بھی کریں، عثمان اب کچھ بھی کریں، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ وہ عثمان غنی جب قبرستان جاتے ہو کسی قبر پر نگاہ پڑتے تو رونے لگتے، اتنا روتے کہ حدیث میں تل لحیتہ، ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی، اتنا روتے تھے۔ پوچھا گیا عثمان تذکر الجنہ ولا تبکی، تم جنت کا بیان کرتے ہو کبھی روتے نہیں ہو، وتذکر النار ولا تبکی، اور جہنم کا بھی بیان کرتے ہو کبھی روتے نہیں ہو، لیکن قبر کو دیکھ کر اتنا روتے ہو کہ داڑھی بھیگ جاتی۔ عثمان غنی نے کہا تھا قبر کو دیکھ کر کیوں نہ رو، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ سرکار فرماتے تھے کہ اگر اس منزل میں انسان کامیاب ہو گیا تو اس کی آخرت کی ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ عثمان کہتے تھے میں اس لیے روتا ہوں کہ خدا جانے قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے، اس منزل میں مجھے کامیابی ملے کہ نہ ملے۔ یہ صحابہ تھے جو رویا کرتے تھے قبر کو یاد کر کے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی قبر کو یاد کر کے اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں فریاد کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، اور بتا دو آ کر میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ قبر کو یاد کرو مسلمانوں، موت خدا جانے کس وقت آ جائے، اس لیے رمضان کا دن نہ چھوڑو، روزہ رکھ لو۔ ماں بہنیں بھی روزہ رکھیں، آپ بھی روزہ رکھو۔ روزہ جہنم سے اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے ہم کو تم کو اتنا دور فرما دے گا، اتنا دور فرمائے گا کہ حضور کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے رمضان کے ایک روزہ کی یہ برکت ہوگی کہ انسان جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا، اتنا دور کر دیا جائے گا، اتنا دور۔ فرماتے ہیں کہ کوئی کوا کا بچہ پیدا ہو اور پیدا ہونے کے بعد وہ کوا کا بچہ اڑنے لگے، اور اڑتے 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 وہ کوا کا بچہ بوڑھا ہو جائے۔ ان دنوں میں جتنی دور تک وہ اڑ جائے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رمضان کے ایک روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم سے اتنا ہی دور فرما دے گا۔ بڑا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، قبر کو یاد کرو۔ لیکن آج ہم لوگوں کے دل ڈھیٹ ہو گئے، جیسے بڑھوا رہا ہے، بیمار بہت ہو